بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. ایک مومن اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام تر معاملات زندگی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے تابع نہ کرے. ایک مومن وہی مومن ہے جس کا ظاہر اور باطن، جس کی سوچ اور فکر، جس کی عادات اور اخلاق، یہ سارے کے سارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے عادات، خصائل اور شمائل کے تابع نہ ہو جائے. مومن وہی مومن ہے کہ جو دین میں یہ نہ دیکھے کہ کس کام پہ اجر زیادہ ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ کس کام پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. اور پھر مومن وہی مومن ہے جو دین کو اس نظر سے دیکھے جس نظر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے. دین کے معاملات میں چیزوں کو اسی درجے پہ رکھے جس درجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں. یہ ایک مومن کی علامات ہیں، یہ ایک مومن کی نشانیاں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل، آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل ہمیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے دیا ہے. کس لیے؟ کہ تاکہ امت آپ کی ہدایت اور آپ کے عمل کی روشنی میں آگے بڑھے. شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، وہ تعلیمات میرے اور آپ کے لیے اس اعتبار سے نہایت اہم ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اس قدر مگن اور مصروف ہیں کہ ہمیں ان تعلیمات کا نہ علم ہے اور نہ ہم اچھے طریقے سے ان تعلیمات کے بارے میں جانتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے کو فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اب آپ صرف اسی ایک لفظ سے اندازہ لگا لیجئے کہ جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ میرا ہے، چاہے وہ آپ کا امتی ہو، چاہے وہ زندگی میں کوئی ایسی جگہ ہو یا کوئی مہینہ ہو، اس مہینے کی عظمت کے لیے، اس مہینے کے احترام کے لیے اور اس مہینے کی شان و شوکت کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. تو اگر شعبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے تو پھر ایک امتی کو بطور امتی کے اس میں وہ سب کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی پورے طریقے سے نہیں کر سکتا تو سارا بھی تو نہ چھوڑے. ایک شخص وہ ہے کہ جس کی ضروریات، معاملات زندگی اور مصروفیات ایسی ہیں کہ وہ سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ تو کر سکتا ہے اور کچھ تو ہر کسی کو کرنا ہی چاہیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مہینے کے اندر اعمال کیا ہوتے تھے؟ اس سے پچھلا مہینہ تھا رجب. عربوں کے ہاں زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے. رجب میں بتوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے، ان کے نام کے قربانیاں دیا کرتے تھے، ان کے نام کے نذرانے دیا کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. اور پھر اس اپنے مہینے کو آپ نے کیسے گزارا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں مکمل مہینہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا. یہ تھا شعبان و شہری. شعبان میرا مہینہ ہے تو میرا مہینہ ہے تو میں اسے کیسے گزار رہا ہوں؟ میں اسے پورا مہینہ روزے رکھ کے گزار رہا ہوں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں مسلسل روزے نہیں رکھا کرتے تھے سوائے شعبان کے. آپ جب روزے رکھنا شروع فرماتے تو روزے رکھتے رہتے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے. تو شعبان کو فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. اور پھر اس شعبان کے مہینے کو آپ نے کیسے گزارا؟ سارا مہینہ روزے رکھتے. اور ہمارے ہاں تو موسم بدلتے رہتے ہیں، چاروں موسم ہمارے ہاں رمضان المبارک میں آتے رہتے ہیں، لیکن اس خطے کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ اور باقی مہینے اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے. گرمی عموماً ہوا کرتی تھی، زیادہ گرمی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. اور پھر دوسری بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں. غفلت میں کیوں ہوتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں تو لوگ رجب کو منایا کرتے تھے، اور جب اسلام کا دور آ گیا تو آج کے دور کے مسلمانوں کی یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ رمضان آئے گا تو قرآن پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو روزہ رکھیں گے، رمضان آئے گا تو نیکی کے کام کریں گے، رمضان آئے گا تو لوگوں پہ صدقہ خیرات کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور دوسری احادیث طیبہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غفلت کے وقت میں عبادت کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اب آپ دیکھیے بازار ہے، بازار میں خرید و فروخت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، آدمی کاروبار کے لیے جاتا ہے، کچھ لے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے. اب ہر آدمی کی توجہ کس بات کی طرف ہے کہ میں کم سے کم پیسوں میں خرید لوں. بیچنے والے کی توجہ کس بات کی طرف ہے؟ میں زیادہ سے زیادہ پیسوں میں بیچ دوں. آدمی بازار میں کبھی بھی نیکی کا جذبہ لے کے نہیں جا رہا ہوتا. بازار کے اندر انسان اس لیے نہیں جا رہا ہوتا کہ میں وہاں جاؤں گا، نوافل پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا. بازار جانے کا زیادہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کاروبار کروں گا. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ لوگ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، جو آدمی بازار میں داخل ہوتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اسے 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ غفلت کی جگہ ہے. ایک موقع تھا جب آپ غزوے کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، سفر جہاد تھا، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا سبق المفردون. اب سفر میں کیا ہوتا ہے؟ سفر میں کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی چیزوں کو اپنے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی سفر سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی کسی انداز سے سفر کو گزار رہا ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کون ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو علیحدہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں. غفلت کا وقت ہے تو اس غفلت کے وقت میں عبادت کرنا، غفلت کے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے ہاں زیادہ قریب کر دیتا ہے. یہ وہ عمل ہے جو انسان کو جلدی آخرت کے اعتبار سے درجات عالیہ پہ فائز کر دیتا ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں. رمضان آئے گا تو پھر ہم
نیکی کریں گے۔ صحابہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام شعبان کو رمضان کی تیاری کا مہینہ کہتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی رمضان کی تیاری ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے سموسے بنا کے رکھ لیں، رول بنا کے رکھ لیں، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں ہاف ڈن کر کے رکھ لیں، رمضان میں کام آئیں گے۔ صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب کر کے لوگوں میں تقسیم کر کے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ ہم سارا سال انتظار میں رہتے ہیں، رمضان آئے گا تو خرچ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجر زیادہ ملتا ہے، لیکن دین اجر کو نہیں دیکھتا۔ یاد رکھیے، دین اجر کو نہیں دیکھتا، دین یہ دیکھتا ہے موقع پر ضرورت کس کی پوری ہو گئی۔ جس کی موقع پر ضرورت پوری نہیں ہوئی، آپ رمضان میں خرچ کر لیں، آپ کو اجر تو ملے گا، اجر کا انکار نہیں ہے، لیکن کسی کی ضرورت کے لیے موقع پہ اس کے کام آ جانا، موقع پہ اس کے کام آ جانا، اس کی مصیبت کا، اس کے غم کا، اس کی پریشانی کا مداوع کر دینا، یہ وہ چیز ہے جو دل سے دعا نکالتی ہے اور انسان کی دعا اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ تو صحابہ یوں کیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ کا حساب کرتے، لوگوں میں تقسیم کرتے تاکہ لوگ بالکل فارغ ہو کے تمام تر کاموں سے رمضان کی تیاری کریں۔ دوسرا، صحابہ کیا کرتے تھے؟ کاروباری لین دین رمضان المبارک سے پہلے پہلے شعبان کے مہینے میں ختم کر لیا کرتے تھے۔ جس سے لینا ہوتا اس سے لے لیتے، جس کو دینا ہوتا اس کو دے دیتے۔ پھر صحابہ میں سے وہ صحابہ جو مختلف علاقوں کے گورنر تھے، وہ قیدیوں کی فہرست منگواتے، جس کی سزا ہوتی اس کو سزا دیتے، جن کی سزائیں کم ہوتی ان کو معاف کرتے اور ان کو رہائی دے دیا کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے مکمل طور پہ رمضان کے لیے تیار ہوں۔ تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں لوگ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے۔ فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معراج شریف کا جو معجزہ تھا، یہ معراج شریف کی جو رات تھی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی اور آپ کی حیات طیبہ کا سب سے زیادہ فضیلت والا، مقام اور مرتبے والا یہ عمل تھا اور مقام اور مرتبے والی رات تھی۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے زیادہ کس مہینے میں روزے رکھو؟ شعبان میں روزے رکھو۔ شعبان میں روزے کیوں رکھو؟ فرمایا لتعظیم رمضان، اس لیے کہ شعبان کے بعد رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان کی تعظیم، رمضان کی تیاری کا طریقہ ہے کہ تم رمضان کی آمد سے پہلے پہلے روزے رکھنے شروع کر دو۔ اور ہمارے ہاں چونکہ ہم لوگ رمضان والے مسلمان ہیں، رمضان المبارک کے آغاز میں ہم پر نیکی کا اثر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، شیاطین قید ہوتے ہیں۔ رمضان میں نیکی کا جذبہ غالب ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن رمضان ابھی گزرا نہیں ہوتا کہ وہ سارے کے سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے زنگ کے اوپر رنگ کر دیا۔ اب زنگ پہ رنگ کر دیا جائے تو وہ ٹھہرے گا ہی نہیں، کبھی نہیں ٹھہرے گا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رمضان المبارک کے بارے میں اتنی تاکید اس لیے فرما رہے ہیں کہ رمضان کا اثر ہمارے قلب پر، ہماری روح پر ایسے پیوست ہو جائے کہ اس کی بیس اور بنیاد پہلے شعبان میں درست ہو، اور پھر اس کے بعد جب رمضان کا رنگ چڑھے گا تو وہ زیادہ دیر پا ہوگا، زیادہ مؤثر ہوگا، زیادہ انسان کے مزاج اور طبیعت پہ اثر کرنے والا ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں حکمت ارشاد فرمائی۔
اور صرف ارشاد نہیں فرمائی. ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر وہ واحد لیڈر ہیں, وہ واحد قائد ہیں, وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے جو کہا ہے اس سے زیادہ کر کے دکھایا ہے. امت کو جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات سے زیادہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک موقع پہ نہیں, زندگی کے ہر موقع پہ کر کے دکھایا ہے. تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ صرف کہنے سننے کی چیز نہیں ہے, یہ عملی طور پر اپنانے کی چیز ہے. تو آپ کیسے اس اپنے مہینے کو گزارا کرتے تھے؟ مسلسل روزے رکھتے ہوئے, اور اتنے روزے رکھتے تھے کہ بسا اوقات شعبان کے بعد رمضان آ جایا کرتا تھا. آج ڈاکٹر ہر دوسرے تیسرے آدمی کو یہ کہتے نظر آتے ہیں ویٹ کم کرو, اپنا ویٹ کم کرو. ساری بیماریاں, ان بیماریوں کا علاج, ان بیماریوں کی شفا اس ایک روزے کے اندر, روحانی بیماریوں کی بھی, جسمانی بیماریوں کی, روحانی بیماریاں بھی, جسمانی بیماریاں بھی اس ایک روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام بیماریوں سے شفا رکھی. تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان ایسا ہوا کرتا تھا. اور پھر دوسری حکمت, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کی یہ ارشاد فرمائی کہ گویا کہ عملی اعتبار سے شعبان آخری مہینہ ہے, رمضان پہلا مہینہ. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں انسان کے پورے سال کے اعمال کی فائل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں جب اس مہینے میں میرے پورے سال کی فائل, پورے سال کا نامہ اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہو, تو اس میں میرا آخری عمل کیا ہو کہ میں روزے سے ہوں. گویا کہ اللہ کو بھی اعمال میں سے پسندیدہ ترین عمل کیا لگتا ہے؟ روزہ لگتا ہے. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. ہر کام کا اجر فرشتے لکھ سکتے ہیں لیکن روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں ہی دوں گا. اب جس کی جزا اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ میں ہی دوں گا اس کا حد و حساب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ بھوکا رہنا, یہ پیاسا رہنا, یہ گلے کا خشک ہونا, اور پھر لوگ کھا رہے ہیں انسان کچھ نہ کھائے, لوگ دعوتیں اڑا رہے ہیں اور انسان اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ کے گھر میں رہ لے. اللہ فرماتے ہیں لی, یہ میرے لیے ہے. اور وَأَنَا اجزی بھی, محدثین اس کو یوں بھی فرماتے ہیں وَأَنَا اُجْزَا بِهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر میں خود ہوں. کیسی خوبصورت بات ہے, روزے کا اجر میں خود ہوں. روزے کا اجر جنت نہیں, روزے کا اجر نیکیاں نہیں, روزے کا اجر ثواب اور اعمال کے بڑے بڑے فگرز نہیں ہیں. وَأَنَا اُجْزَا بِهِ, فرمایا میں ہی اس کی جزا ہوں. اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے اور پھر مسلسل رکھا کرتے تھے. کس لیے کہ اس میں اللہ کی ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں. اور انسان کے اعمال, حدیث طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 3 مرتبہ پیش ہوتے ہیں, 3 انداز سے پیش ہوتے ہیں. انسان کا ہر روز عمل 24 گھنٹے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل والنہار. فرمایا 2 شفٹوں میں فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں, ایک رات کو ایک دن کو. فرمایا کہ دونوں شفٹوں کے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں. جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے پاس جا کے پورے دن کا نامہ اعمال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو وہ کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون. باری تعالیٰ ہم جب ان کے پاس اپنی ڈیوٹی لینے گئے تھے, چارج لینے گئے تھے اپنی ڈیوٹی کا, تو اس وقت وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے, اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ اس پورے وقت کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ان سے جو غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, تمہاری اس گواہی کی وجہ سے میں نے ان سب کو معاف کر دیا.
یہ ہے فرشتوں کی آمد کا اور ان کی رخصت کا وقت. یہ روزانہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں. پھر ہفتہ وار اعمال پیش ہوتے ہیں. ہفتہ وار کی ترتیب سے, ہفتے کی ترتیب سے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اور اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب جمعہ کو, جمعے کی رات کو پورے ہفتے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالی ہر انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالی سب کی مغفرت کر دیتا ہے, لیکن جس آدمی کی رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا. یہ ہفتہ وار اعمال پیش ہوتا ہے. پھر سال کی پوری فائل وہ اللہ کی بارگاہ میں کب پیش ہوتی ہے؟ شعبان کے مہینے میں. تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ شعبان کو اعمال کے اعتبار سے آخری مہینہ قرار دے رہے ہیں. اور کسی بھی عمل کا اختتام اللہ کی بارگاہ میں اگر اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پچھلے کو معاف کر دیتے ہیں. ایک آدمی ساری زندگی کفر پہ رہا, آخری لمحات میں اسلام قبول کر لیا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ سرخرو ہے, اس لیے کہ اس کا اختتام اچھا ہے, اس کا انجام اچھا ہے, اس کا خاتمہ بالخیر ہے. اور ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی نیکی کی لیکن آخری لمحے پر اس کا اختتام اچھا نہ ہوا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, تو فرمایا اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو گئے. یہاں جیتے کو نہیں دیکھا جاتا, یہاں مرنے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کن کیفیات کے ساتھ, کن اعمال کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے شعبان کو آخری مہینہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا کلوزنگ کا مہینہ ہے اعمال کے اعتبار سے. تو جب کلوزنگ کا مہینہ ہے تو تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھو. زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے سے کیا ہوگا؟ عمل کی قوت پیدا ہوگی, عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور میں ایک اور بات عرض کروں, جو آدمی یہ نہیں مانتا کہ ہمیں کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے, ہمارا بھی کوئی پیر اور مرشد ہونا چاہیے, جو آدمی اس بات کو نہیں مانتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح بھی کروں, ایک یہ کہ مانتا بھی نہیں اور اصلاح بھی نہیں کرنا, یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. مانتا بھی ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری اس کے بغیر اصلاح ہو جائے, تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک عمل ہے کہ وہ روزہ رکھے. اس کا روزہ اس کی زندگی کی تمام خامیوں کی ایسے اصلاح کر دے گا کہ اسے نہ کسی پیر کی ضرورت رہے گی نہ کسی مرشد کی ضرورت رہے گی. یہ ایک ایسا عمل ہے. تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے. اور ایک اور حکمت جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں مسلسل روزے رکھنے کی ارشاد فرمائی, وہ یہ ارشاد فرمایا کہ پورے اگلے سال کے اندر, یعنی یوں سمجھیے کہ اگلے شعبان تک جن لوگوں کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے, فیصلہ تو اللہ نے پہلے سے کر دیا ہے, لیکن فائل اور ان لوگوں کی فہرست, ان لوگوں کے نام اس شعبان کے مہینے میں الگ کر دیے جاتے کہ یہ پورا سال ان لوگوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, رخصت ہو جانا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرا نام زندوں کی فہرست سے نکال لیا گیا اور ان لوگوں میں شامل کر دیا گیا جو آنے والے ایک سال میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, تو میں چاہتا ہوں یہ عمل بھی اس حالت میں ہو کہ میں روزے سے ہوں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک روزہ ہے اور اس روزے کے رکھنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی حکمت ارشاد فرما رہے ہیں, اور وہ ساری کی ساری اس مہینے کی نسبت سے. اور کیا فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا مہینہ ہے. تو جو میرا مہینہ ہے وہ میرے امتی کا بھی مہینہ ہے. جو میرا مہینہ ہے وہ میرے امتی کی نظر میں عمل کے اعتبار سے زیادہ قابل قدر ہے, زیادہ قابل قدر ہے. اور یاد رکھیے اپنی خواہش سے, اپنی مرضی سے ہم نفلی روزے جتنی کثرت سے رکھیں ان کا اجر ضرور ہے, لیکن وہ عمل جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے مشابہت اختیار کرے, اس سے میل کھا جائے, اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی چیز, کوئی بھی عمل پسندیدہ نہیں ہو سکتا.
تو ہمیں اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شعبان کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل روزے رکھنے کی ایک حکمت اور ارشاد فرماتی. وہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا، اور آپ کے روزوں کا معمول میں مختصر عرض کر دوں، آپ کے روزوں کا مستقل معمول یہ تھا، آپ سوموار اور جمعرات کو مستقل روزہ رکھتے تھے. آپ ہر اسلامی مہینے کی 3 تاریخیں جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15، 3 روزے آپ یہ رکھا کرتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ شعبان کا مہینہ ہوتا تو آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. پھر اس کے بعد محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے ایام 20 کے، 13، 14 اور 15 اسلامی مہینے کے روزہ رکھتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سفر کی وجہ سے یا دوسری مصروفیات کی وجہ سے اگر وہ روزے رہ جاتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کی شعبان کے مہینے میں قضا کیا کرتے تھے. قضا کب ہوتی ہے؟ فرض چھوڑ دیں کسی عذر کی وجہ سے تو قضا ہوتی ہے، نفل روزہ توڑ دیں تو قضا ہوتی ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نفلی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن ان نفلی روزوں کے چھوٹ جانے کی آپ قضا کیسے فرماتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں. یہ امت کو سبق ہے، امت کو تعلیم ہے. کیا سبق ہے، کیا تعلیم ہے کہ اگر اعمال پہ استقامت چاہتے ہو، اعمال میں پختگی چاہتے ہو، تو اس استقامت اور پختگی کی سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ اگر فرائض چھوٹ جائیں تو پہلے قضا کرو پھر اگلے فرائض کرو. نوافل چھوٹ جائیں تو پچھلے نوافل بھی پڑھو اگلے بھی پڑھو. تلاوت کا معمول چھوٹ جائے تو پچھلا بھی پورا کرو اگلا بھی پورا کرو، پھر استقامت آتی. ورنہ مزاج انسان کا کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی. ایسے فرائض چھوٹتے چلے جاتے ہیں اور انسان کے اندر سے فرض کے چھوٹ جانے کا، فرض کے فوت ہو جانے کا جو افسوس ہے وہ بھی ختم ہو جائے. نوافل اور سنتیں تو بہت دور کی بات ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ انسان عمل پر ایسے آتا ہے کہ اس کا نفل بھی چھوٹا ہے نا تو وہ سوچے کہ میں نے آج نہیں پورے کیے تو کل کو میں نے اپنے یہ نوافل بھی پورے کرنے ہیں. پھر شیطان کا حملہ کرنا مشکل ہو جائے. اور اگر فرائض میں بھی یہ غفلت رہی کہ کوئی بات نہیں، فرض چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، اور ہمارے مولویوں نے شارٹ کٹ بھی بڑے نکال لیے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ آئے گا تو قضائے عمری پڑھو ساری معاف. ایسا دین تو صحابہ کو سمجھ نہیں آیا. فرائض چھوڑتے رہو اور عمرے پہ چلے جاؤ اور کہو کہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے تو پچھلا کھاتا کلیئر کر کے باقی اللہ پہ احسان چڑھا دیا. ہماری نمازیں تو اللہ پہ چڑھ گئیں، نعوذ باللہ. یہ دین کوئی دین نہیں. دین وہی ہے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس میں عمل کر کے دکھایا. اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کا اتنے شوق سے انتظار فرماتے تھے کہ شعبان کا ایک ایک دن گنا کرو. رمضان میں 20 دن رہ گئے، 19 رہ گئے، 18 رہ گئے، فرمایا کرتے تھے ایک ایک دن گنا کرو، اس لیے کہ تمہیں رمضان المبارک کی قدر کا پتہ ہی نہیں. تو تب پتہ چلے گا جب انسان کی آنکھ کھلے گی. ابھی تو آنکھ بند ہے، ابھی تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو انسان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور خواتین کے حوالے سے حضرت عائشہ دیکھیے، دین ہمارا دین یہ بندوں کے اور رب کے حقوق کو کیسے خوبصورت انداز سے جمع کرتا ہے. ہمارا دین بندوں کے اور رب کے حقوق کو خوبصورت انداز سے کیسے جمع کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات سارا سال نفلی روزے اور قضا روزے نہیں رکھتی تھی. کس لیے؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا ہے. لیکن فرماتی ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اپنے قضا روزے پورے کر لیا کرتے.
اب آپ یہ سوچئے اور ہم سب مل کے سوچیں کہ خواتین کے جو قضا روزے ہیں، جو فرض روزے چھوٹ گئے ہیں، ان روزوں کی قضا کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ مرد پہ۔ اس کے بارے میں ان فرائض کی کوتاہی میں جیسے عورتوں سے پوچھا جائے گا، مردوں سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے بھی سوال ہوگا۔ تو مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کا ماحول اس انداز کا بنائیں کہ ادنا ترین درجہ یہ ہے، فرائض تو نہ رہیں۔ جنہوں نے سارا سال 3 وقت کا ناشتہ، 3 وقت کا دوپہر کا کھانا، 2 وقت کی چائے اور 3 وقت کا رات کا کھانا اور دن بھر کی مصروفیات، وہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو مردوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس فریضے اور اس ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک بہترین نمونہ ہمیں بتا دیا۔ آپ بھی روزہ رکھتے تھے اور ازواج مطہرات بھی رکھتی تھی۔ جب ماحول ہوتا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، جب تعاون ہوتا ہے تو روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس باہمی تعاون کو گھر کے اندر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم دنیاوی اعتبار سے بہت سی چیزوں کو آپس میں مل جل کے طے کرتے ہیں، مل جل کے لے کے چلتے ہیں، تو دینی معاملات میں اور بالخصوص فرائض کے معاملات میں تعاون یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔